أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137 اور 138 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی کچھ امتیں گزر چکی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمان ہو جاتی تھی، پیغمبروں کی تعلیمات پر چلنے سے انکار کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس تہذیب کو، اس قوم کو تباہ کر دیتے تھے، اور یہ تباہ و بربادی ہوتی آئی ہے۔ اس لیے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ہدایت کا سرچشمہ نبوت جو ہے اس کا پھول کھلتا رہا، اس سے خوشبو لوگوں کو ملتی رہی، لیکن بعض لوگوں نے ان پھولوں کو بھی، ان رہنماؤں کو بھی، ان ہدایت کے سرچشمے جو پیغمبر الہی تھے، ان کو بھی قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا، حتیٰ کہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور ان کے جو حکم تھے وہ اصل میں اللہ کے حکم تھے، ان سے روگردانی کی گئی، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ دیکھیں، تہذیبیں جو ہیں وہ مٹتی بھی آئی ہیں، بنتی بھی آئی ہیں۔ یونانی تہذیب تھی، رومی تہذیب تھی، ہندی تہذیب تھی، مصری تہذیب تھی، بابلی تہذیب تھی۔ ہر تہذیب تقریباً 1000 سال تک رہی، پھر اس کا زوال ہوا، دوسری تہذیب نے اس کی جگہ لے لی۔ عروج تہذیب کا زمانہ وہ تھا جب وہ لوگ اپنے پیغمبر سے وفادار تھے اور تعلیمات الہی پر عمل پیرا تھے۔ جب انہوں نے اللہ کی تعلیمات جو پیغمبروں کے ذریعے پہنچی تھیں ان سے انحراف کیا اور عیش و عشرت، فحاشی، عیاشی اور بے حیائی میں پڑ گئے اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے، اپنی تعلیمات سے جدا ہو بیٹھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اور پھر ان کا انجام آپ دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سیر کر کے دیکھو، ان کے کھنڈرات دیکھو، قوم عاد کا انجام دیکھو، قوم عاد جو پہاڑوں کو چیر کر وہاں مکان بنا لیتی تھی، اور قوم سمود کو دیکھو جس نے ہر قسم کا زراعت کا نظام بھی اتنا خوبصورت بنایا ہوا تھا کہ موجودہ نظام آج تک نہیں بنا اس طرح کا۔ قوم نوح کو دیکھو، ان کا انجام دیکھو، اصحاب مدین کا انجام دیکھو، اصحاب الحجر کا انجام دیکھو، قوم سبا کو دیکھو، آل فرعون کا انجام دیکھو، قوم لوط علیہ السلام کا انجام دیکھو۔ یہ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ ان لوگوں نے وقتی طور پر
पैगंबरों की तरफ रजू किया, लेकिन फिर अपनी रविश पर दोबारा आ गए। और जब ये पैगंबरों की बताई हुई तालीमात से इनहराफ किया और अल्लाह के कानून से, दीन इस्लाम से बगावत की, तो अल्लाह के अजाब ने इनको इस दुनिया से गायब कर दिया और दूसरों के लिए एक किस्म की हसरत का सबब बना दिया। यानी आप देखें तो सही, आप जब सैर करें, जाएं, देखें इनके खंडरात, जहाँ ये जुल्म व सितम अपने ऊपर करने वाले अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुए, तो आज उनके खंडरात उसकी गवाही देती हैं कि ये नाफरमान कौम थे। तो अल्लाह तो ये चाहता है कि आप उनको देखकर कुछ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें और अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं, ताकि आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। कुरैश के तिजारती काफिले जो सफ़र में जाया करते थे, कौम समूद का मस्कन रास्ते में आता था, लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती आती थी, वो खंडरात को देखते हुए चलते हुए आगे चले जाते थे। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये दावत दी है, सैर करो, देखो और अपने अंदर ईमान को इस्तकामत दो, ईमान को मजबूत बनाओ और आमाल साले करो, ताकि दुनिया को भी और आखिरत को भी बेहतर कर लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वैसे होगा। पढ़ते हैं, इरशाद बारी ताला है सूरह आले इमरान की पहली आयत जो 137 नंबर आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, कद खलत बेशक वो गुजर चुकी, मिन कबलकुम तुमसे पहले, सुननुन वाक़ियात गुजर चुके, दौर गुजर चुके। सुनन सुन्नत से बनता है, सुन्नत की जमा को कहते हैं। सुन्नत का मतलब यहाँ तरीका, आदत, रविश, मसलक, आइन, तहजीब। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये तहजीबें थीं जो कि पहले आईं, गुजर गईं। कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन, ये पहले जो तहजीबें थीं, लोग जिस रविश पर थे, वो सब गुजर गए। फसीरू, बस तुम सैर करो, चलो फिरो, फिल अर्द जमीन में, फनजुरू, फिर नजर करो, देखो, कैफा कैसा, काना हुआ, आकिबत आकबत अंजाम, मुकज़्ज़िबीन उन जुटलाने वालों का। फनजुरू कैफा काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, फिर देखो कैसा हुआ अंजाम उन जुटलाने वालों का, यानी जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को जुटलाया, तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ। अगली आयत है, हाजा बयानुन लिन्नासी, हाजा ये है, बयान है, लिन्नासी लोगों के लिए, वह हुदन और एक हिदायत है, वह मौइज़तन और नसीहत है, लिलमुत्तकीन जो तकवा वाले हैं उनके लिए। दोबारा पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है, कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन फसीरू फिल अर्दी फनजुरू कैफ काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, गुजर चुकी हैं तुमसे पहले बहुत सारी दौर, बहुत सारी तहजीबें या बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ आदात और रविश पर कायम थे, जिस तरह तुम कायम हो। फसीरू फिल अर्दी, बस तुम सैर करो, चलो फिरो ज़मीन में, फनजुरू फिर देखो, कैफा काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन कि इन जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। हाजा बयानुल लिन्नास, ये तो बयान है, ये आपके सामने उनका हाल है जो लोगों के लिए अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। वह हुदन और हिदायत है, अगर कोई उनको देख कर हिदायत पकड़े, अपने ईमान को मजबूत कर ले। वह मौइज़तन और नसीहत भी है, लिलमुत्तकीन जो तकवा वाले हैं, जो परहेजगार हैं, उनके लिए एक नसीहत भी है कि अपने आप को
بہتر بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر ارشاد فرمایا، سیر کرو دنیا کی اور دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو ان کا کیا انجام ہوا، یعنی کفار کس طرح تباہ و برباد ہوئے۔ آج دیکھیں مسلمان منافقوں کی طرح بنا ہوا ہے، کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی باتیں کرتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی باتیں کرتا ہے، پہلے کی شکایتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، آپ نے دیکھا کہ میڈیا جو مسلمان بنے ہوئے ہیں، جو میڈیا اخبار ہو، ٹی وی ہو، یا کوئی ریڈیو ہو، یا کوئی سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، یہ آج کل لوگ پیسے لیتے ہیں جھوٹ بولنے کے، غیبت کرنے کے، اور ایک دوسرے کی کیچڑ اچھالنے کے، اور دوسروں کو الزام لگانے کے، شکایتیں کرنے کے، اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے تہمت لگانے کی، جس کے بارے میں یہ ہے کہ تہمت جس زمین کے حصے پہ لگتی ہے وہ زمین کا حصہ بھی زیر عتاب ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حالت ہے۔ تو مسلمان جو ہیں آج کل ان کی یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے، تو روزی ان کی روزی جو ہے، ان کا پیسہ جو ہے وہ سب اسی بے حیائی، برائی اور گناہ اور یہ ان چیزوں سے آ رہا ہے۔ سارا میڈیا میں دیکھیں کہ کس چیز کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے، عورتوں کو، اور وہ باتیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں ان سب کو نام مسلمان رکھا ہوا ہے، اور غیبت، چغلی، بہتان، تہمت، الزام ایک دوسرے پہ لگا کے، اور ایک دوسرے کی کیچڑ اچھال کے، دوسرے کو ننگا کر کے، اور وہ پیسے کما رہے ہیں۔ یہ پیسے حلال ہیں؟ کیا وہ اللہ کے حضور جواب دے سکیں گے قیامت کے دن؟ یہ سب چیزیں تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بھی انہی کو سن کر قبول کر رہے ہیں۔ جبکہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایسا جو جھوٹا ہو، اس کی خبر پر اعتبار نہ کرو بلکہ تصدیق کرو۔ تو آج کل ہم کیسے تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ جو ہے نا، اب جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہر طرف۔ 10 باتیں کی جاتی ہیں تو ان میں 9 باتیں جو ہیں جھوٹ ہوتی ہیں، ایک سچی ہوتی ہے، تو کس پر اعتبار کیا جائے؟ تو یہ حالت ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ بس ان سب کو ہدایت دے۔ یہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذرا سمجھو، ہدایت کی طرف آؤ، کیونکہ یہ کام پہلے ہو چکے ہیں۔ جو آج کل تم جس روش پر چل رہے ہو، قد خلت من قبلکم سنن، ان سنن کا مطلب جس روش پر، جس مسلک پر، جس عادت پر، جس طریقے پر تم چل رہے ہو، قد خلت من قبلکم، اس سے پہلے بھی لوگ اس پر چل چکے ہیں، بلکہ تم سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے وہ، کیونکہ تم تو پہاڑوں کو چیر کر، پہاڑوں کو کھود کر ان پہ اندر تو گھر نہیں بناتے نا۔ وہ تو اس طرح قوم عاد تو وہاں بنا لیتی تھی، اور اتنے بڑے بڑے وہ سٹرانگ تھے، اتنے بڑے بڑے مضبوط تھے کہ وہ جو ہے دنیا میں ان کا مقام تھا، وہ تو ہر طرح کی بلڈنگ اور اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہوا بھیجی تھی، تیز ہوا کے جھونکے، جنہوں نے ان کے سارے بلڈنگیں اور پہاڑوں میں بنے ہوئے سارے گھر ہی تباہ کر کے اڑا کے رکھ دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ فسیروا فی الارض، آپ سیر کر کے دیکھ لو نا ان کا انجام۔ آج کل ایک ریڑھی لگانے والا ہے تو وہ بھی جھوٹ بول کے بیچتا ہے پھل فروٹ کو کہ بھائی یہ دیکھو صحیح ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اوپر سے پھل فروٹ اچھا ہوتا ہے، ذرا اس کو کاٹ کے دیکھو، اس کے اندر کیڑے ہوں گے یا اس کے اندر وہ گلا ہوا ہوگا۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ہیں کہ یہ ملازمت پیشہ لوگوں کو دیکھیں، پٹواری ہے، کوئی حکومت کا جاب کرنے والا ہے، کسی ملازمت پر ہے، کوئی پرائیویٹ بھی ہے، تو وہ رشوت کے بغیر تو کام نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے رشوت دے دو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
تو اللہ نے رزق کی ذمہ داری تو خود لی ہوئی ہے، یعنی رزق کے بارے میں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اللہ نے خود دینا ہے، جس کے پاس جتنا اس کو ضرورت ہے اس کو دینا ہے اللہ نے، اور اللہ دیتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ جو دیتا ہے وہ ضروریات کا دیتا ہے۔ یہ ضروریات کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو روٹی چاہیے، آپ کو کپڑے چاہیے، آپ کو مکان رہنے کا چاہیے، بس اتنا آپ کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ رزق یہی ہوتا ہے نا کہ ضرورت کا اللہ آپ کو دے دیتا ہے۔ اب آپ نے جو اپنے 70,000 جو فیشن بنا لیے ہیں، اور دوسری جو آپ نے سٹائل آف لائف تبدیل کر دیا ہے، اور آپ نے اپنی جو نئی جو ضرورتیں اور خواہشیں پوری کر لی ہیں، بنا لی ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے وہ جو اللہ آپ کو دیتا ہے سارا تو آپ اس پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو آپ جو اللہ نے آپ کو رزق دیا پورے مہینے کا، وہ نے آپ نے 2 دن میں خرچ کر دیا اپنی خواہشوں پہ، تو پھر تو آپ نے خود ہی اپنے منہ پہ کلہاڑی ماری نا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اور اپنے جو ہے وہ ذلت و رسوائی میں خود اس گڑھے میں خود گر گئے نا۔ تو آپ خود دیکھو کہ آپ نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود لے لی۔ جب اللہ کی بات کی سچائی قرآن پاک آپ کو بتا رہا ہے، مسلمان کا تو پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ قرآن میں جو اللہ کی بات ہے اس پر مکمل ایمان لائے۔ تو آپ کا ایمان اگر قرآن پر ہے تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے۔ تو رزق اللہ خود دیتا ہے ہر بندے کو، لیکن وہ دیتا ہے جتنا ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جو اتنا 1000 خواہشیں بنائی ہوئی ہیں، تو آپ نے وہ ادھر فیشن ہے، خواہش ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانا ہمارے گھر میں یہ چیز، وہ بھی آ جائے ہمارے گھر، یہ بھی وہ عیاشی والی چیزیں اور فضول جو تعیش والی چیزیں ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل زندگی بسر کرو، کہ سادہ زندگی جہاں دنیا 4 دن کی ہے۔ تو اللہ آپ کو اتنا ضرور دیتا ہے جو ضرورت ہے آپ کی جو سامان تعیش ہے، وہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا اس کا رزق کا، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ضروریات کا ہے۔ آپ اگر رشوت لوگے، کسی کی چوری کرو گے، کسی کا مال ضائع کرو گے، کسی کو قتل کر کے پیسے لوگے، کسی کو آپ بے عزت کر کے پیسے لوگے دوسروں سے، کسی کی آپ کوئی اور طریقے سے بے حیائی، برائی، فحاشی اور ایسے جو کہ غیر اسلامی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے ذریعے سے تم پیسے کماؤ گے، حرام کے کماؤ گے، تو وہ آپ اس کے خود ذمہ دار ہوگے، کیونکہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی۔ جو آپ کا رزق تھا وہ اللہ نے فرمایا میں دوں گا سب کو، تو اللہ دیتا ہے، لیکن بندہ جو ہے نا وہ اس نے خواہشات بنا کر اتنی اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا وہ اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے، ذرا پیسے 4 پیسے زیادہ آ گئے ان کے پاس، وہ تھوڑی سی ان کی خواہشات اور بڑھ گئیں، انہوں نے کچھ بندے رکھ لیے، اور بندے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بھی غریب غربا میں سے ہوتے ہیں، تو انہی کے کہنے پہ وہ کام کرتے ہیں، وہ ان کے ذریعے سے ظلم و ستم کراتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ چوری کرائی، کسی کی عزت خراب کرائی، کسی کو جو ہے نا جیل بھجوایا، کسی کو کچھ کرایا، اس سے پیسے لیے، اس کا یہ اس طرح کے کام کراتے ہیں۔ یہ جو ہے نا آج کل جو دنیا ہے اس میں آپ دیکھیں جو پارٹیاں شالٹیاں بنی ہوئی ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یا ان کے بڑے بڑے جو پریزیڈنٹ، چیئرمین، اور یہ جو سارے ان کے کارندے جو بڑے بڑے اوپر ہیں، سب یہی کام کرتے ہیں۔ کسی کو مارو، اگر آپ صحیح اسلام کے مطابق، اگر دین کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ایک بندے پر کئی قتل نکلیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو ان کی زندگی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کی پراپرٹی کو، ان کی چیزوں کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے، صرف وہ سمجھتے ہیں ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا ادھر کہتے ہیں ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو دنیا ہے نا اس نظام میں، ہمیشہ نظام اسلام ہے جو سب سے اہم ہے اور مکمل طور پر توازن پیدا کرتا ہے، اور اسلام کا توازن جو ہے وہ خوبصورتی لاتا ہے، اور یہ خوبصورتی ایک انصاف کا ایسا قانون دیتی ہے جس میں ذرہ بھر بھی کسی کا حق نہیں مارا جاتا۔
دین اسلام ہی واحد سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، اور آرام و سکون اور ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی امن و سکون کا ذریعہ ہے۔ اور اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی آپس میں لڑے، حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اقلیت بھی ہو تو اس کو بھی اس کے حقوق دو اور آپس میں ان سے تعلق رکھو، لیکن اتنا تعلق رکھو جتنا اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، وہی حدیں سکون، اطمینان اور محبت، پیار اور یگانگیت اور اتحاد، اتفاق اور پوری دنیا میں استقامت، سکون اور اطمینان کا سانس لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اگر اسلام پر ہم کاربند ہو جائیں اور اس کے بعد ہم دین اسلام کو پوری اپنی کمیونٹی میں، اپنے جو بندہ خاندان میں ہے، جیسے ماں باپ بہن بھائی ہیں، پورے خاندان میں اس کو اپلائی کرے، اس کو جاری کرے، اس کو بچوں کو سب کو بتائے، ایک خاندان پھر دوسرا خاندان، اس طرح آپس میں پھر ان کا آپس میں تعلق جو ایک کا دوسرے سے، وہ بھی کوآپریشن، کوآرڈینیشن، تعاون جو ہوتا ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو، اور باہر آنا جانا، گھر سے باہر آنا جانا، پھر دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنا، پھر اگر کوئی مارکیٹنگ ہے، کوئی سیل ہے، کوئی بیچنا خریدنا، اور بازاروں میں تعلق جیسے ہوتا ہے چیزیں بیچنا، اور کس طرح سے تعلق لوگوں سے رکھنا، سب کام میں اگر اسلام کو سامنے رکھا جائے تو پرسکون نظام قائم ہو سکتا ہے اور حلال رزق مل سکتا ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر آپ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا دین اسلام کا چرچا تھا، اور پوری دنیا میں دین اسلام اسی طرح پھر پھیلا ہے کہ اس وقت سادہ زندگی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ دیتا تھا اس پر وہ شکر ادا کرتے تھے، اور اگر کسی کو کمی بیشی ہوتی تھی اس پر صبر کرتے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے ہاں شکایت نہیں کرتے تھے۔ آج تو کسی کے پاس کمی بیشی ہو جائے تو شکایت کرتا ہے اللہ سے، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے بھی ایسے دعا کرتا ہے جیسے مجھے تو دے دے، جیسے استغفر اللہ کسی کو بندہ نوکر کو کہتا ہے بھی مجھے یہ چیز دے دے، اس طرح دعائیں بھی آج کل اللہ سے اس طرح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ادب سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبیوں کے سردار ہیں ہمیں اس کی امت میں بنایا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے کہ کئی پیغمبروں نے دعائیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں، ہمیں مفت میں یہ سب نعمتیں مل گئیں، ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو سمجھیں، یہ جو رشوت خوری ہے بند کریں، بے حیائی بند کریں، سود خوری ختم کریں، زنا ختم کریں، لواطت ختم کریں، ہر قسم کی جنسی برائیوں سے توبہ کریں، ہر قسم کی جو چوری ہے، ڈکیتی ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے اس کو ختم کریں۔ جو غریب لوگ ہیں جو کہ پیسے کی خاطر امیروں کے پاس جا کر ان کے ٹاؤٹ بنتے ہیں، پھر ان کے ٹاؤٹ بن کے لوگوں کے مال جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں، کسی کی عزت تباہ کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، واپس آئیں وہ اپنے گھروں میں اور ان کو چھوڑ دیں، تاکہ وہ قیامت کے دن انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، آپ کو اتنا ضرور مل جائے گا جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، ورنہ ان لوگوں نے، وہ تو خود ہی ایسے ہیں جن کی آخرت تباہ ہوئی پڑی ہے، جس نے خود حکم دے کر چوری کا، ڈکیتی کا پیسہ کمایا اور اسی کے ذریعے سے اپنا جو ہے وقار بنایا، اپنی پوزیشن بنائی، اور جھوٹ سے، چوری سے، ڈکیتی سے اور ظلم و ستم سے اپنی پوزیشن مستحکم کر کے ملک کا وہ سربراہ بن بیٹھا، یا ملک کا کوئی پارلیمنٹ کا یا کوئی اسمبلی کا بڑا رکن بن بیٹھا یا وزیر بن بیٹھا۔
تو وہ تباہ و بربادی میں تو وہ خود ہے نا. پھر قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں اگر وہ سزا پائے گا تو وہ آپ کو کیا جنت میں لے جائے گا؟ تو اس لیے آپ اس کا ساتھ نہ دیں. آپ جو ہے ہمیشہ ساتھ دیں اسلام کا، دین کا، حق کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کچھ بھی ہو اس کا ساتھ نہ دیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، شریعت کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، تعلیمات لیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، قرآن و سنت کے نظام کو سمجھیں، اور پھر اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ توبہ استغفار جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. توبہ استغفار کریں اور واپس دین میں آئیں، کیونکہ توبہ استغفار جو نہیں کرتا وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. آخرت بھی اس کی کچھ نہیں رہتی، قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس میں اللہ نے بہت ڈھیل دی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں پیغمبر بھیجے اور ان کو مکمل ہدایت عطا فرمائی، پھر انہیں مہلت دی اور ڈھیل بھی دی، اور انہوں نے اس ڈھیل دیے ہوئے وقت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر تباہی کا وقت آ گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا. اب سیر کر کے دیکھ لو، فسیروا فی الارض، بس سیر کر کے دیکھ لو ان کے کھنڈرات، فانظروا، اس پہ نظر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ایسے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو آپ کا بھی ایسے انجام نہ ہو، کیونکہ آج کل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ 3 دعائیں فرمائی تھی نا کہ میری امت کو جو ہے وہ کسی قحط سے یا خشک سالی یا قحط سے تباہ نہ فرمانا، تو اللہ نے قبول فرما دی. اب کہیں پہ قحط سالی ہوتی ہے یا خشک سالی ہوتی ہے تو وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں پہنچ جاتی ہیں. اسی طرح جو آفات و بلیات سے بھی تباہ نہیں ہوتی جو دعا فرمائی تھی، تو اس طرح بھی بچ جاتا ہے بندہ، اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کے عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے. لیکن تیسری دعا جو فرمائی تھی کہ بھئی آپس میں لڑائی جھگڑے سے تباہ نہ، وہ نہیں پوری ہوئی تھی. تو اس لیے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے کتنے ملک جو ہیں اب تباہ ہو گئے، یہ آپس میں انسان لڑ لڑ کے. اور اللہ تعالیٰ اب اسی طرح سے ہی تباہی بربادی جو ہے ان لوگوں کی فرما رہے ہیں جو راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ راستے پر دوبارہ آئیں، توبہ استغفار کریں اور دوبارہ اسلام کے راستے پر آئیں، اور پھر اس پر استقامت قائم کریں، یعنی قائم ہو جائیں. تو پھر جو ہے نا آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی قوم نافرمانی کے انتہائی عروج پر پہنچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو ان پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. یقین نہ آئے تو فسیروا فی الارض، پھر سیر کر کے زمین میں چل پھر لو، فانظروا، دیکھو پھر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، پھر دیکھ لو ان کو. ھذا بیان للناس، اللہ فرماتا ہے یہ بیان ہے، یہ بتایا ہے آپ کو، یہ لوگوں کے بارے میں سمجھانے کے لیے بتایا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کے ان کھنڈرات کو دیکھو جو جن کے اوپر عذاب اللہ کے ہے ان کو دیکھو، اور وَھُدًى وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اس پہ عمل کرو. ہمارے ہاں نظام ایسا ہے کہ اگر شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آج کل انگریزوں سے بھی بڑھ کے ہماری عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور نہ کپڑے ان کے پورے ہوتے ہیں اور نہ ان کے جو ہے نا اسلامی طور پر وہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، بلکہ جو ہے اندر دیکھیں تو وہ ہر طرح کی بے حیائی اور برائی اور عریانیت نمایاں ہوتی ہے، اور جو ہے جسم جو ہے وہ مکمل طور پر وہ اس کے سارے ابھار چھڑک رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم کوئی انگریز ملک میں بھی نہیں بلکہ کہیں اور آ گئے ہیں، کیونکہ انگریز بھی اتنا نہیں کرتے جتنا ہمارے ہاں ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں عہد کو بھی احتیاط کرنی ہے، اپنے اندر سوچیں کہ اسلام کے مطابق کوئی بھی اگر
موقع ہوتا ہے شادی کا، خوشی کا، اس کے اندر بھی اسلام کی جھلک آنی چاہیے، پتہ چلے عورتوں کا انتظام علیحدہ ہونا چاہیے، مردوں کا علیحدہ ہو، عورتیں با پردہ ہوں، باقاعدہ وہ چادر کے ساتھ اور پورا لباس پہن کے آئیں، اور وہ جو ہے دوسروں سے پردہ کریں جو غیر محرم ہیں، اور اسلام کے مطابق رہیں۔ یہی تو ہوتا ہے وقت، شادی جو ہوتی ہے وہ تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ نئی زندگی کا آغاز ایسا کریں گے جس میں آپ اسلام کو خیر باد کہہ دیں گے، تو پھر آپ کی نئی جنریشن اور نئی نسل جو ہے وہ کیا اسلام پر پیدا ہوگی؟ خود ہی تو سوچیں کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے دین کو پہچانیں اور اسلام کو سمجھیں، اور قبر میں جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ قبر میں جو ہے وہاں سے بندے کا عذاب شروع ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو سوال ہونا ہے کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری، پوچھا جانا ہے، اور پھر جوان جو ہے ان سے پوچھا جانا ہے جوانی کہاں گزاری۔ یعنی یہ ہر بندے کو 5 سوال تو ہونے ہیں نا، کہ بھئی آپ نے زندگی کہاں گزاری، پورا بتانا پڑے گا کہاں کہاں گزاری، کیا کیا، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے جوانی کہاں گزاری، کیونکہ جوانی میں بندہ پورا طاقتور ہوتا ہے، اس کی طاقت وہ ہر کام کر سکتا ہے، تو پوچھا جائے گا تو نے وہ پوری طاقت اللہ نے دی تھی کدھر، کہاں تم نے اس کو ضائع کیا، کہاں اسے استعمال کیا، تو پھر بتائے گا بندہ نا وہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے جو ہے علم حاصل کیا تو اس پر کتنا عمل کیا، اور کون سا علم حاصل کیا۔ آج کل تو یہی ہے نا کہ علم سارا انگریزوں سے آتا ہے، مسلمان اسلام کا ہے ہی نہیں، وہ تو سکول ہی ختم ہو گئے، وہ سارے انگریزی سکول ہیں، اس میں بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جاؤ بھی ادھر ہی، نہ اس کو قرآن کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے، کلمے کے معنی بھی نہیں آتے، باقی اس سے سارے سن لیں، انگریزی سن لیں، سائنس سن لیں، میتھ، انگلش، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باقی سب کچھ آئے گا، قرآن پاک اور دین اسلام کے بارے میں وہ زیرو ہو جائے گا۔ میں نے خود یہاں پر جو ہے ہم لندن میں ہیں، تو میں نے خود کچھ بچوں کے والدین تھے، انہوں نے مجھے کہا ذرا بچوں کو ذرا چیک تو کریں، اسیسمنٹ کریں کہ یہ مسلمان بھی ہیں، تو میں نے دیکھا تو وہ اسلام کے بارے میں فیل ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو مسلمان، اب کیا بندہ کہے ان کو، اب تو یہ آپ اپنی اسیسمنٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آپ مسلمان ہیں، اسلام پر قائم ہیں، جو یہ ہم آپ کے بچے اس پہ قائم ہیں، اور جو ہے نا آپ نے جو شروع کر رکھا ہے یہ نظام جس کے اوپر چلا کے اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں، یہ بربادی جو ہے یہ آپ کو نہ کوئی قبر میں فائدہ دے گی اور نہ آخرت میں۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے ساتھ وہ اعمال لے جائیں اور ایمان لے جائیں جس سے آپ کی قبر بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنائیں، اور یہاں کے ماحول سے آپ اتنا لیں جتنا شریعت کے مطابق حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ایمان اور اعمال کے ساتھ مزین فرمائے، اور دین حق پر چلا کر ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔